السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا مقصد تو ٹائٹل سے سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس کی بات کرنے کی کوشش کریں گے دیٹ ول ہوپ فلی ہیلپ اس بیکم اے لٹل بٹ مور ریگولر ود نماز۔ سب سے پہلے تو یہ ڈسکلیمر کہ میں کوئی مفتی عالم علامہ کوئی بزرگ ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں۔ میں تو خود بہت زیادہ نالائق آدمی ہوں جو خود بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں یا کچھ ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں تو بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ وہ آگے پاس آن کر دی جائیں، تاکہ اگر کوئی میرے جیسے سچویشن میں پھنسا ہو یا اسٹرگل کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، تو ہوپ فلی اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ٹارگٹ پاپولیشن کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نمازی پرہیزگار گھرانوں میں پلے بڑھے، بچپن سے ہی 5 وقت کی نماز کا روٹین، دے ڈونٹ نو لائف اینی ادر وے۔ اور ایک گروپ ایسا ہے جو ہو آر ناٹ ویری انٹرسٹڈ، وہ ناٹ ویری ویل ویسٹڈ ان اسلام، کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے، مگر اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے۔ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہم یہ ریچولسٹک اسلام میں بلیو نہیں کرتے، اینڈ اٹس آل اباؤٹ بینگ اے گڈ پرسن۔ مگر مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آئی تھنک ایک لارجر پاپولیشن جو ہے وہ ایک گرے زون کے اندر ہے، جو بلیو کرتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے، مگر یہ سب سننے جاننے سمجھنے کے باوجود فار ون ریزن اور دی ادر ان سے نماز میں ریگولر رہا نہیں جاتا۔ تو ہوپ فلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کچھ اس طرح کی بات کہلوا دے دیٹ ول ہوپ فلی ہیلپ آؤٹ اے پرسن جو اس طرح اسٹرگل کر رہا ہو اور سو فار مے بی انسکسیزفل ہو۔ اچھا، گوئنگ بیک ٹو مائی پریویس پوائنٹ، آپ بول سکتے ہو کہ یار اگر خود ہی نالائق ہو تو آپ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہو، پہلے اتنے سارے الحمدللہ سکھانے والے لوگ ہیں، اور آج کل ویسے انٹرنیٹ کے اوپر اتنے اچھے اسپیکر ہیں اور ہر ٹاپک کے اوپر بہت سارے واعظ و نصیحت کے بیانات مل جاتے ہیں۔ مگر پرسنلی میرا ایکسپیرینس تھوڑا سا ایسا ہوا کہ جب آپ بہت سارے لوگوں کی جن کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے وہ احادیث سن چکی ہیں کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنی جگہ آیا کہ نماز کو اسٹیبلش کیا جائے، مگر یہ سب چیزیں سننے سمجھنے کے باوجود اگر وہ ریگولر نہیں ہو پا رہے تو ان کو کافی ہارشلی رائٹ آف کر دیا جاتا ہے کہ ہمارا کام تھا بتانا اور خود ہی جہنم میں جلے گا، اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی نماز کے معاملے میں ایٹ لیسٹ مجھے ایسا فیل ہوا کہ بہت زیادہ ایک نرچرنگ اور سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملتا۔ آپ انٹرنیٹ کے اوپر اگر نماز کے کچھ اختلافی معاملات کے اوپر سرچ کرنے کی کوشش کریں کہ اس طرح سے ٹانگیں رکھی جائیں، اس طرح سے ہاتھ رکھے جائیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ کو گھنٹوں نہ گھنٹوں لیکچرز مل جائیں گے۔ مگر اگر جو 90% پاپولیشن کا مسئلہ ہے کہ بھائی نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کو کس طرح پریکٹیکلی گائیڈ کیا جائے، ایوری ڈے لائف میں نماز کو کس طرح انکارپوریٹ کیا جائے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ایٹ لیسٹ مجھے جو ہے وہ گائیڈنس نہیں ملی۔ تو ونس اگین مطلب سم ٹائمز جس طرح ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جو ڈرگ ریہیب پروگرامز ہوتے ہیں نا، جہاں پہ لوگوں کو ایڈکشن وغیرہ کے لیے سپورٹ کیا جاتا ہے یا ان کی عادت بریک کی جاتی ہے، تو اکثر وہ لوگ جو کاؤنسلرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو خود ہی اپنی زندگی میں فار ایگزامپل ڈرگ ایڈکٹ رہے ہوں، بیکاز کوئی اور تھراپسٹ یا کوئی اور ڈاکٹر جو ہے وہ ایکسپیرینسز ان سے نہیں شیئر کر سکتا کہ جو کہ ایک فارمر جو ایڈکٹ ہے وہ شیئر کر سکتا ہے۔ تو سم ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو نالائق لوگ ہیں وی ہیو ٹو بینڈ ٹوگیدر اینڈ سپورٹ ایچ ادر، تاکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ آگے بڑھے۔ تو کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے آئی گیس اسٹیپ نمبر 1 کی بات کرنا چاہوں گا کہ وچ از پریٹی مچ کامن فار اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف۔ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو آپ کو ایک گول سیٹ کرنا ہے، پکی نیت اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن کے رہوں گا، ٹھیک ہے، اٹ مے ناٹ ہیپن اوور نائٹ، مگر میں اسٹرگل کرتا رہوں گا۔ You have to prepare yourself that I am going into battle with shaitan, I am going battle into my own nafs, against my own nafs، اور شیطان آپ کو اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑ دے گا۔
So you prepare yourself for losses, you prepare yourself for failures, you prepare yourself for ups and downs, but you tell yourself that I will get back up every single time. تو انشاءاللہ نیت کریں, پکا ارادہ کریں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ کریں, بیکاز اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہنے والا ہوتا ہے, جو ہدایت مانگنے والا ہوتا ہے. اور دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آئی تھنک اچیو کرنا مشکل ہے. اور ہم دنیا میں اتنی ساری چیزوں کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جاب مل جائے, یہ گھر مل جائے, یہ گاڑی مل جائے, اس جگہ شادی ہو جائے, مگر نماز کے لیے, ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. تو اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت مل جائے گی, آخرت مل جائے گی, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو جو ہے وہ بہت آپ کے حالات بہتر کر دے گا, آپ کے دل میں سکون ڈال دے گا انشاءاللہ. تو آپ نے بہت زیادہ نیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. بٹ انفیکٹ میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ ایوری ناؤ اینڈ دین آپ میں بھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ ارادہ کریں کہ رات جاگ کے تہجد کے ٹائم پہ, جس کو ہم لوگ میڈیکل اسکول میں بولا کرتے تھے آل نائٹر لگاتے ہیں, کہ تہجد پڑھوں گا قبولیت کے وقت پہ, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یہ تصور کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک گز آؤں گا, جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. تو یا اللہ دس از مائی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز یو, دس از می پٹنگ ان این ایفرٹ. تو انشاءاللہ آگے 10 نمازیں اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے پڑھوانی ہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں, دعا کریں, کوشش کریں. اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ اکثر ہم بیانات کے اندر مسجد میں بیٹھتے ہیں تو امام صاحب بولیں گے کہ آپ نیت کریں, توبہ کریں, اور کل سے ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں, 5 وقت کی نمازی بن جائیں. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس امپاسبل. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے, یا کچھ لائف ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوور نائٹ چینج ہو جاتے ہیں. مگر عین ممکن ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی تک سن رہے ہیں تو you've tried and it has not happened for you. تو آج ایٹ لیسٹ یہ نیت کریں کہ میں پروگریس کرتا رہوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. I will not go back, I will strive to be a better person, a better Muslim. اگر ہفتے میں 2-3 نمازیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اگلا ہفتہ اس ہفتے سے بہتر ہوگا, اگلا مہینہ اس مہینے سے بہتر ہوگا. کبھی بھی پیچھے نہیں جانا ہے, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہنا ہے. اچھا, جب آپ نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروگریس کرنا ہے, تو آئی تھنک اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی پروگریس کو میجر کریں اور ٹریک کریں. آج کل بہت ساری سیل فون کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جو آپ کو ایوری سنگل نماز کو چیک مارک کرنے میں ہیلپ کریں گی. می پرسنلی مجھے پین اینڈ پیپر کا امپیکٹ زیادہ لگا. تو اس طرح کا کوئی پیپر چارٹ انشاءاللہ اگر کوئی آگے موقع ملا تو ویڈیو میں دکھاؤں گا. آپ اس طرح کا پیپر چارٹ بنا لیں جس کا آپ نے الارم لگا کے کسی سیٹ ٹائم پہ ایوری نائٹ میں بھی, روز عشاء کے بعد یا روز سونے سے پہلے آپ نے اس پیپر کو فیس کرنا ہے اور چیک مارک کرنا ہے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. دیٹ وے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی 1 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے آپ نے پورے مہینے میں کتنی نمازیں پڑھی تھیں, کتنا % آپ کا سکسیس ریٹ تھا, تو آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پروگریس کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے پچھلے مہینے 50 نمازیں پڑھی تھی, 60 پڑھی تھی, تو اس مہینے مجھے 80 کرنی ہے, 90 کرنی ہے, 100 کرنی ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ یار کون سی نمازیں ایسی ہیں جو میں کامنلی مس کرتا ہوں, کون سی نمازیں ہیں جو میں ریگولرلی پڑھتا ہوں. دیٹ ول ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی پرابلمز ان یور ڈیلی اسکیجول, ان یور ڈیلی لائف. فار ایگزامپل میں رننگ کی اکثر بات کرتا ہوں, اتنی ساری سیل فون اپلیکیشنز آتی ہیں دیٹ ول ہیلپ یو ٹریک ڈاؤن یور رنز ان اے لاٹ آف ڈیٹیل, کہ آپ نے آج 5 کلومیٹر کیے, اتنا آپ کا ہارٹ ریٹ تھا, یہ آپ کی ٹائمنگ تھی, اس ویک میں آپ نے اتنا کور کیا, یہ آپ کی سو فار اکمپلشمنٹس ہیں. تو جب اس طرح کا ڈیٹا انسان کے پاس ہوتا ہے نا, تو اس کو پروگریس کرنا نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ آگے اس کو لائف میں موٹیویشن بھی بہت ملتی ہے. کہ عین ممکن ہے آپ 1 سال بعد اپنا پیپر چارٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ بولیں کہ یار میں کس لیول پہ تھا, کہ میں بھی مہینے میں 10 نمازیں پڑھتا تھا, اب میں 5 وقت کا نمازی تو نہیں ہوں مگر میں بھی 100 نمازیں پڑھ رہا ہوں اور پروگریس کر رہا ہوں, دن کی 3 وقت پڑھ رہا ہوں, 4 وقت پڑھ رہا ہوں. اگر 5 وقت پڑھتے ہیں نماز تو ایک کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا شروع کریں. جمعے کے علاوہ 1 آدھ 2 نماز, کبھی مغرب پڑھ لی, کبھی عشاء پڑھ لی, جو آپ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھیں.
ایک بہت زیادہ کامن حدیث اکثر بیانات میں لیکچرز میں سننے کو ملتی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا قدیم زمانے میں جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ توبہ کا طلبکار تھا، چینج ہونا چاہتا تھا. تو وہ ایک پادری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی. تو اس کو جو پادری تھا یا منک تھا اس نے بولا کہ نہیں، تم نے تو 99 قتل کیے، تمہارا تو کوئی چانس نہیں ہے. تو اس نے تیش میں آ کے اس پادری کو بھی قتل کر دیا. ایونچولی وہ گھومتا گھامتا کسی اللہ والے کے پاس پہنچا، اور اس اللہ والے نے اس کو ایڈوائس کی کہ تم سچی توبہ کرو، بٹ اف یو وانٹ ٹو چینج یور ویز تو تمہیں اپنا شہر چھوڑ کے کسی نیک لوگوں کے شہر جانا ہوگا. تو وہ بندہ نیت کر کے جو ہے وہ نکل گیا اپنے شہر سے، اور راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی. جب وہ مر گیا تو جو جہنم کے اور جو دوزخ کے فرشتے تھے ان میں آپس میں آرگیومنٹ ہو گئی کہ ایک گروپ نے بولا کہ یہ تو بہت ہی گناہگار آدمی تھا، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور دوسرے گروپ نے بولا کہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو ہم اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرشتوں سے کہ اس کا ڈسٹنس میجر کرو بٹوین جو گناہ والا شہر ہے ورسز جو نیک لوگوں کا شہر ہے، اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ نیک شہر کے زیادہ قریب پایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی. بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا تھا کہ تم اس طرح سے سکڑ جاؤ کہ اس کا ڈسٹنس گناہ گار شہر سے کم ہو جائے، سے زیادہ ہو جائے، اور نیک لوگوں کے شہر سے کم ہو جائے. اور یہ میں نے جب حدیث سنی تھی بیان کے اندر تو مولوی صاحب نے بہت زیادہ امپورٹنس ہائی لائٹ کی تھی توبہ کی، استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے کی. پر اس میں ایک پوائنٹ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو پٹ یور سیلف ان دیٹ پرسنز شوز، اور آپ امیجن کریں کہ اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی، کہ وہ کتنا ایگرلی کوشش کر رہا ہوگا کہ اس سے جا کے پوچھ رہا ہے، اس سے جا کے پوچھ رہا ہے، اور اپنا شہر چھوڑ کے نکل جانا. اسٹوری میں تو سننا بڑا ایزی لگتا ہے کہ شاید اس زمانے میں لوگوں کا کوئی کام دھندہ نہیں تھا، مگر آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کو بولا جائے کہ اپنا شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ تو کتنے سارے ہرڈلز آتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی جاب ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی فیملی ہو، اپنا گھر بار ہو. ٹریول کرنا اس زمانے میں اتنا زیادہ مشکل تھا. اب وہ کس طرح سے مر گیا ہمیں نہیں پتہ، بھوک سے مرا، پیاس سے مرا، اس کو کوئی ایسی ڈیزیز تھی، ہارٹ پرابلم تھی کہ چلنے میں تکلیف تھی، یہ ساری ڈیٹیلز تو ہمیں نہیں پتہ. مگر اس نے ایک بہت زیادہ نیت کی، بہت زیادہ ایفرٹ لی کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کیا اور اس کو جنت عطا فرمائی، مگر آپ یہ بھی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی چیز تو پسند آئی ہوگی، اس کی ایفرٹ میں کوئی تو ویلیو نظر آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کی کہانی ہمیں سنا دی، اور اب پتہ نہیں کتنے 2 3 4 ہزار سال بعد بھی ہم اس کی کہانی پڑھ رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ میں بھی ایفرٹ کروں گا اور پروگریس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آلویز گو فارورڈ. اس کے بعد نیکسٹ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ کروں گا کہ نماز جو ہے وہ جلدی جلدی پڑھے. اب آپ بول سکتے ہو کہ یار ہم نے تو عجیب سی بات ہے، ہم نے ہر لیکچر میں سنا ہے کہ نماز آرام سے پڑھی جائے، خشوع خضوع سے پڑھی جائے، مگر ایٹ لیسٹ ونس اگین میں کوئی بہت فنٹر آدمی نہیں ہوں، مگر مجھے یہ فیل ہوا کہ نماز میں ریگولر ہونا پہلے آئے گا اور نماز میں آرام اور سکون اور خشوع خضوع بعد میں آئے گا. انفارچونیٹلی یہاں ویسٹرن کلچر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لائف اتنی بزی ہے، ملٹیپل جابس کر رہے ہیں لوگ، پڑھ رہے ہیں، بزنسز ہیں، کیا کیا ہے، دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہے کہ اکثر سننے کو آتا ہے کہ یار یہ جلدی جلدی سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، گھر جاؤں گا تو آرام سے سکون سے قضا پڑھ لوں گا. یا انسان اسی چکر میں رہتا ہے کہ یار جب بڑی موٹیویشن آئے گی، بڑا دل لگ رہا ہوگا تو ایسی نماز پڑھوں گا. مگر وہ ایک مشہور سینگ ہے کہ پرفیکشنزم لیڈس ٹو پروکراسٹینیشن، اور یہ کبھی پرفیکٹ مومنٹ، کبھی پرفیکٹ کیفیت آتی نہیں ہے. اسی چکر میں انسان بے نمازی ہی رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ پہلے نماز میں ریگولر بنیں، بھلے سے جیسے تیسے بھی پڑھ لی، 4 فرض ہی پڑھ لیے، مگر نماز چھوڑیں نہیں، نماز کو ریگولر بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایونچولی ود ٹائم اس میں آپ جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے تو خشوع خضوع بھی آ جائے گا اور آرام اور سکون بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا تو میرے پتہ نہیں سارے ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ مجھے آزمانا ہی چھوڑ دے گا اور
پتہ نہیں زندگی میں اتنا سکون اور ٹائم آ جائے گا، مگر بعض دفعہ تھوڑی سی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، تھوڑی سی کمٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے، اینڈ سونر اور لیٹر انشاءاللہ آپ کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے. مگر ان دا مین وائل آپ کوشش کریں کہ جیسی بھی نماز پڑھیں، جس بھی حالت میں پڑھیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں. بلکہ انفیکٹ مجھے ایسا فیل ہوا کہ بعض لائف سچویشن میں جب بہت زیادہ جلدی میں بھی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی نا، اس میں بھی اللہ کا ایک بہت زیادہ قرب محسوس ہوا، بہت زیادہ خوش و خضوع محسوس ہوا کہ یا اللہ ہماری لائف اتنی بزی ہے، ہم نالائق ہیں کہ ہم دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود میں چھوڑ چھاڑ کے تھوڑا سا وقت نکال کے 5 وقت نکال کے بھلے فرض نماز ہی پڑھنے آ گیا ہوں. تو ایٹ لیسٹ مجھے اس میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل ہوا. اور جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا جائے گا. تو آف کورس دیر از نو سیکنڈ اوپینین، نماز آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. مگر اس میں ایک تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوا کہ فار ایگزامپل میں پاکستان میں تھوڑی بہت کرکٹ کھیلا کرتا تھا، کلب لیول کی، زون لیول کی، تو بہت سارے اچھے ہائی لیول کے کوچز کے ساتھ ایکسپوجر رہا. مگر انفارچونیٹلی بہت سارے گیم سے پہلے ہمیں ایڈوائس یہ ملتی تھی یا گیم پلان یہ ملتا تھا کہ بھائی آج آپ نے 2 آؤٹ کرنے ہیں یا 3 آؤٹ کرنے ہیں. اور میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں ایز اے بالر اگر اف اٹس اپ ٹو می تو میں تو یہ کوشش کروں گا کہ بھائی 10 بالوں پہ 10 کے 10 آؤٹ کر دوں، رائٹ. کوئی بھی بالر اس نیت سے نہیں جاتا کہ میں آؤٹ نہ کروں. کوئی بھی بیٹسمین جس کو آپ بول رہے ہیں یار آؤٹ نہیں ہونا، کوئی بھی بیٹسمین اس نیت سے نہیں جاتا کہ میں جان بوجھ کے آؤٹ ہو جاؤں گا. تو بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا تھا کہ بھائی آؤٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے کہاں بال کرانی ہے، آپ کی فیلڈ پلیسمنٹ کیا ہے اور بیٹسمین کی کیا ویکنیس ہے. تو جو پریکٹیکل جو ٹیکٹکس ہوتی تھی ان کے بارے میں انفارچونیٹلی اتنا زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا تھا. اور جہاں آپ سینکڑوں بیانات میں سنیں گے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں، تو یو ہیو ٹو سیک کہ یار یہ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے، ہاؤ ول آئی اچیو دیٹ، اس کے بارے میں کیا حدیث ہیں اور کیا سنت طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. آئی ایم ڈیفینیٹلی ناٹ این ایکسپرٹ آن دس میٹر. میں خود اس میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے مجھے بھی کچھ فیڈ بیک مل جائے، کچھ سیکھنے کو ملے. مگر ایک چھوٹی سی چیز جو میرے دماغ میں سمجھ میں آئی، جو میں نے کچھ لوگوں سے سنی، کہ نماز میں جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ جاننے کی ضرور کوشش کریں. ایٹ لیسٹ جو ریپیٹیٹیو چیزیں، فار ایگزامپل اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے کیا بول رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کیا کنیکشن بنا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہوں. جو نماز میں ڈفرینٹ جگہوں پر مصنوع دعائیں پڑھنا ہے، وہ ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی جب آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں یا جو صورتیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ترجمے کے حساب سے، آپ کی دل کی کنڈیشن کے حساب سے، لائف کی سچویشن کے حساب سے ان کو چینج اپ کریں کہ میں آج اللہ تعالیٰ سے یہ دعا میں یہ مانگوں گا. تو آپ کو ایک یہ نماز ایک ریچول نہیں لگے گا، بٹ لگے گا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہیں. اور اتنی ساری آج کل ڈسٹریکشنز ہیں، انسان کا دل نہیں لگتا، دماغ نہیں لگتا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ سجدے کے ٹائم ہی ایک اپنے آپ کو اویئر کر لیں کہ یار میں سجدے کے ٹائم تو دنیا کے بارے میں کوئی خیالات نہیں کروں گا، تصور کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سر جھکا رہا ہوں. سجدے کو تھوڑا ریلیکس کر کے کریں، تھوڑا سا پرولونگ کریں. اگر کوئی نفلی یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کے اندر میں کون سی دعائیں پڑھ سکتا ہوں. تھوڑا سا اختلافی معاملہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ صرف اس میں جو جیسے فار ایگزامپل جو قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں. یا 2 سجدوں کے دوران بیٹھ کے آپ کیا دعا کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ایفرٹ کریں. زندگی میں ہر چیز میں ہم ایفرٹ لگاتے ہیں نا کہ بھائی جاب کے پہ پروموشن مل جائے، تنخواہ مل جائے. جس کے پاس اچھی سے اچھی بھی گاڑی ہوگی، جس کے پاس کوئی برانڈ نیو سیوک کرولا ہے، بلکہ جس کے پاس کوئی برانڈ نیو BMW بھی ہے، وہ بھی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اس کا دل کرتا ہے یار میرے پاس لیمبورگینی ہوتی یا فراری ہوتی. تو نماز کے معاملے میں بھی ایکسلنس کو پرسو کریں.
اور کوشش کریں, اٹس آل اباؤٹ دا ایفرٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور انشاءاللہ مدد عطا فرمائے گا. اچھا, نماز میں ایک چھوٹی سی ٹپ جس سے مجھے یہ فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو اپنے گھر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر کوئی چھوٹا سا ایسا سیٹ اپ کریں جہاں آپ کا ایک کانسٹنٹ مصلی ہے, آپ کی ٹوپی ہے یا تسبیح ہے یا آپ کا قرآن شریف ہے. ویسے تو اصولاً 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے, مگر آج کل بہت سارے لوگ ان لوگوں کے لیے فار ون ریزن اور دی ادر پاسبل نہیں ہوتا, یہ کرتے نہیں ہیں. تو گھر پہ کوئی چھوٹی سی جگہ بنائیں, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. بلکہ اپنے ٹریول کے دوران اور اپنے ورک انوائرمنٹ کے اندر بھی, خاص طور پہ ادھر ویسٹ میں بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ یار وضو کرنا ادھر جاب پہ بڑا مشکل ہے, نماز کہاں پڑھوں گا. تو وہ شروع میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگے گا, مگر 1-2 دن ایفرٹ لگائیں نا, کریٹ اے روٹین کہ یار یہ والا باتھ روم جو ہے نا یہاں پہ وضو کرنا آسان ہے, یہاں پہ فار ایگزامپل میری سپلائز ہیں, یا چپل ہے, یا فلانا آفس کا کارنر ہے, یا کوئی کلوزٹ ہے بھلے جہاں پہ میری جانماز رکھی ہے. ایک دفعہ اچھا اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈرتا تھا اور بڑا ہیزیٹیٹ کرتا تھا کہ کیسے ہوگا, مگر یقین کریں کہ اگر آپ 2-3 دن اپنا ایک روٹین اسٹیبلش کر لیں گے تو آپ کو نہایت ہی آسان کام لگے گا, انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہاں پہ ٹریول کرتے وقت بھی انشاءاللہ کوئی ایک سپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کس طرح سپلائز رکھنی ہے, یا اگر آپ کوئی پبلک واش روم وغیرہ میں جا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے وضو کریں. مگر اٹس ویری ایزی. اگر جو لوگ خاص طور پہ مجھے جانتے ہیں, ہوپ فلی ان کے لیے موٹیویشن ہوگی کہ یار جب اتنا نالائق آدمی بھی کر سکتا ہے تو ہم تو بہت بہتر ہیں. تو کوشش کریں, پروگریس کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب انسان اس طرح چینج ہونے کی کوشش کرتا ہے تو سوسائٹی کی طرف سے, فرینڈس کی طرف سے, ایون فیملی ممبرس کی طرف سے ایک عجیب سا رسپانس آتا ہے. لوگ بعض دفعہ تھوڑا سا ٹیز کرتے ہیں, بعض دفعہ آپ کے دوست بولیں گے کہ ابے یار تو کل تک یہ کام کر رہا تھا, یا تو ابھی تک یہ گناہ کرتا ہے اور تو بڑا نمازی پرہیزگار بننے لگا ہے. تو وہ سارے نوائز کو آپ نے اٹینشن پے نہیں کرنا ہے. یو ٹیل یور سیلف کہ میں نے نیت کی تھی کہ میں پکا نمازی بن کے رہوں گا, میں 5 وقت کا نمازی بن کے رہوں گا. اور سامنے والا جو بھی بولتا ہے یا کہتا ہے یا سوچتا ہے اس کو بولنے دیں. آپ اپنے ایک پاتھ پہ لگے رہیں گے نا تو سونر اور لیٹر تھوڑے ٹائم بعد جو ہے وہ پیپل ول بیک آف. بلکہ شیطان بعض دفعہ ایسی ریورس سائیکالوجی استعمال کرتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی پبلک پلیس میں ہیں, کہیں جاب وغیرہ پہ ہیں, دوستوں کے ساتھ ہیں, فار ایگزامپل شاپنگ واپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو آپ ہٹ کے جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا آکورڈ سا فیل ہوگا کہ یار میں کیا یہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا دوسرے لوگ بولیں گے کہ یہ دیکھو اس کو تو بڑا دکھاوا کر رہا ہے, یا پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. مگر ونس اگین اسٹک ٹو یور پیتھ, اسٹک ٹو یور گول کہ بھائی میں نے نیت کی تھی میں نمازی بن کے رکھوں گا. آئی ہیپن ٹو بی ان پبلک ایٹ دس ٹائم, اور نماز کا وقت ہو گیا تو نماز تو میں نے نہیں چھوڑنی ہے. تو اسٹے فوکسڈ, انشاءاللہ کیپ پروگریسنگ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آئی تھنک بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو گیا ہے اور آفس بھی آنے والا ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی جو انشاءاللہ ول ہیلپ یو آؤٹ. اور میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں, نہ مجھے آپ کے لائک کی ضرورت ہے, نہ مجھے آپ کے سبسکرائب کی ضرورت ہے, مگر اتنا ضرور بولوں گا کہ بیکاز آف مائی اون میرا پرسنل گین, اگر آپ کو اس لیکچر سے ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے, اگر آپ ایک وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کو فارورڈ ضرور کر دیجیے گا. کوئی بھائی ہو, کوئی کزن ہو, کوئی ایسا دوست ہو, تو ہوپ فلی تھرو دیٹ انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے, میرے لیے, اینڈ ہوپ فلی ہمارے ایفرٹس کے تھرو آور سوسائٹی ول پروگریس ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.